السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے واقعہ کو خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ نبی اکرم نے آگے بڑھ کر فرمایا، اے فرزند، کیا ان بکریوں کا دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں، مگر آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں کسی دوسرے کی امانت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کوئی ایسی بکری بتاؤ جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہیں دیتی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک ایسی بکری پیش کر دی۔ آپ آگے بڑھے اور اس بکری کی ٹانگ پکڑی اور اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دعائیں پڑھیں۔ تھوڑی دیر میں بکری کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ جلدی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک پیالہ نما پتھر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں بزرگوں نے پیا اور مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن کو سکڑ جانے کا حکم دیا تو وہ فوراً سکڑ کر اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر آگے بڑھا اور عرض کیا، براہ کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ قرآن کریم کا پڑھنا سکھا دیجیے، تو آپ نے فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 صورتیں یاد کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوئے اور قریش کی مجلس بھی پاس ہی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے با آواز بلند الرحمن علم القرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اتنا سننا تھا کہ کفار کا مجمع آپ پر ٹوٹ پڑا اور خوب جی بھر کر آپ کی پٹائی کی۔ مسلمانوں کے تئیں کفار کے مظالم کی انتہا کو دیکھ کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سرزمین حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ آپ بھی اس مظلوم قافلہ کے ساتھ